بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، آج کی جو تازہ ترین خبر ہے وہ یہی ہے کہ اسحاق ڈار صاحب جو منی لانڈرنگ ایکسپرٹ ہیں ان کی پاکستان واپسی ہو گئی۔ وہ بیماری کا علاج کروانے کے لیے لندن تشریف لے گئے تھے اور وہاں جعلی بیماری کی اداکاری کی اور میاں نواز شریف کے اپنے ہی بنائے ہوئے کلینک میں وہ بستر آرام پر، بستر عیش پر استراحت فرماتے رہے۔ یہ عجیب بیماری تھی، ڈاکٹر بھی اپنے، معالج بھی اپنے، کلینک بھی اپنا، اور پھر اس کے بعد یہ بتایا جاتا رہا کہ موصوف جو ہیں وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ چل پھر سکیں، اس قابل نہیں ہے کہ وہ سوچ بچار کر سکیں، اس قابل نہیں ہے کہ وہ عدالتوں میں بار بار پیش ہو سکیں، لہذا وہ ایکسٹینشن لیتے رہے از خود ہی۔ عدالتوں نے انہیں ایکسٹینشن نہیں دی، عدالتوں نے، احتساب عدالت نے انہیں مفرور اشتہاری مجرم قرار دیا۔ جب سے میں ان کے واپسی کے بارے میں مختلف ٹی وی چینلز پر خبریں سن رہا ہوں تو مجھے بے ساختہ جگر مراد آبادی کا شعر یاد آتا ہے جس نے کہا تھا کہ تڑپ اٹھتا ہوں ذکر آشیاں سے، تڑپ اٹھتا ہوں ذکر آشیاں سے، تمنا بھی بہت تھی آشیاں کی۔ دیکھیں، کیا یہ ملک اس لیے بنا تھا کہ یہ دو خاندان جو زرداری فیملی ہے اور شریف فیملی ہے اس ملک کو درندوں کی طرح نوچتے کھسوچتے رہیں؟ ان دونوں خاندانوں نے اور ان کے ہر فرد نے جو سیاست میں تھا یا سیاست سے باہر بھی تھا، اور ان کے حواریوں نے، ان کے حوالیوں موالیوں نے، ان کے لاحقوں سابقوں نے اس ملک کو دونوں ہاتھوں سے لوٹا ہے۔ یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، یہ ایک آفاقی صداقت ہے۔ عالمی پرنٹ میڈیا اور میگزینز میں دنیا کے کرپٹ ترین حکمرانوں کی جب تصاویر شائع ہوتی ہیں تو ان میں سیسیلین مافیا کے گاڈ فادر میاں محمد نواز شریف کی تصویر بھی ضرور شائع ہوتی ہے، جہاں دیگر لوگوں کی تصاویر شائع ہوتی۔ میاں محمد نواز شریف اس ملک میں موروثی خاندانی سیاست کو مغلیہ طرز کی سیاست کے خطوط پر آگے بڑھانا چاہتے تھے۔ یہ ان کی خواہش تھی، یہ خواہش ان کی بھی ہے کہ یہ ملک، یہ خواہش ان کی آج بھی ہے، جبکہ وہ 90% ان کا دماغ جو ہے اس کے خلیے مر چکے ہیں، ان کے پلیٹلیٹس جو ہیں وہ بالکل ہی ڈیڈ ہو گئے تھے، زیرو پر پہنچ گئے تھے جب یہاں پر وہ ایئر ایمبولنس کے ذریعے امریکہ برطانیہ علاج کے لیے روانہ ہوئے۔ کیسی خوبصورت اداکاری کی! یہ سیاست دان ہیں کہ ورسٹائل ایکٹر ہیں۔ اسحاق ڈار نے بھی بیماری کا جو ہے ایک بحروب دھارا اور جعلی طور پر وہاں بیمار بن کر پڑے رہے۔ ان کو کیا بیماری ہے؟ ان کی اصل بیماری، اس کا علاج تو پاکستان میں تھا۔ ان کی اصل بیماری لوٹ مار کی عادت ہے، ان کی اصل بیماری قومی خزانے کو اس طرح جو ہے وہ نوچنا ہے جیسے چوہے گندم کی بوری کو جو ہے اپنی چونچ سے جو ہے وہ کتر دیتے ہیں۔ بٹو، یہ جو زرداری فیملی ہے، آصف زرداری، اس کو یاد نہیں کہ ایک زمانے میں پورا مغربی پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا اسے مسٹر 10% اور مسٹر بلیک پرنس کے نام سے یاد کیا کرتا تھا۔ کیا یہ ریمارکس موجود نہیں ہیں عدالت عظمیٰ کے فاضل جج کے کہ ان کی لوٹ مار دیکھتا ہوں تو مجھے سیسیلین مافیا کے گاڈ فادر یاد آتے ہیں، پاناما کیسز میں ان کے نام ہے، اور جو دنیا میں بدعنوانیوں کے حوالے سے خبریں شائع ہوتی ہیں ان دونوں خاندانوں کے نام ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی
جو ان کے لاحقے سابقے رہے ہیں یا سیاست میں ہیں، چاہے وہ ولی خان کی پارٹی کے لوگ ہوں، سوائے جماعت اسلامی کے تمام سیاسی جماعتوں کے لوگ جو ہیں وہ کرپشن میں ملوث رہے ہیں۔ وہ چودھری خاندان ہو، وہ شریف فیملی ہو، وہ علیم خان ہو، وہ جہانگیر ترین ہو، کوئی قبضہ خور مافیا ہے، کوئی قرضہ خور مافیا ہے، کوئی لینڈ مافیا ہے، طرح طرح کے مافیاز اور ان کے سرغنہ سیاست میں آ گئے۔ پیسے لگائے انہوں نے سیاست میں صاحب، ایسے سیاست میں ان کی انٹری جو تھی وہ ممکن نہیں تھی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ میاں محمد نواز شریف جو ہیں وہ تو تحریک استقلال کے لاہور کے فنانس سیکرٹری تھے، یہ ان کا عہد شباب تھا۔ 2-3 سال لوگ تحریک استقلال میں رہے، ایئر مارشل اصغر خان کے بوٹ پالش کرتے رہے، لیکن وہ اور مزاج کے آدمی تھے۔ انہیں مساج کار اور مالشیے اور پالشیے پسند نہیں تھے، وہ ڈسپلن کے عادی تھے، اور ڈسپلن کی اس عادت کی بنیاد پر ان کی جماعت جو ہے وہ عوامی جماعت نہیں بن سکی۔ یہاں تو کہتے ہیں کہ صاحبو سیاست میں آنا ہے تو اس مقصد کے لیے آنا ہے کہ 4 آنے لگانے ہیں تو 1000 روپیہ کمانا ہے۔ اور میاں محمد نواز شریف لاہور کے فائنانس سیکرٹری تھے۔ اس زمانے میں آصف فصیح الدین وردک ایک صاحب ہوتے تھے، وہ اس جماعت کے ایک مرکزی عہدیدار تھے۔ ان سے ان کی یاد اللہ ہو گئی، قربت ہو گئی، تو ان سے ایک دن انہوں نے مشورتاً پوچھا کہ دیکھیں یہ تحریک استقلال کے چیئرمین جس انداز میں جماعت کو لے کر چل رہے ہیں، یہ تو قیامت آ جائے گی، یہ برسر اقتدار نہیں آئیں گے، مجھے کوئی ایسا طریقہ بتائیں کہ میں اقتدار کی پینگ جھول لوں۔ انہوں نے کہا بھی یہ تو ایک شارٹ کٹ ہے، تحریک استقلال واقعتاً اگر استقلال پر قائم رہی، کسی استقلال پر جو نظم و ضبط کا ہے، جو دیانتداری کا ہے، جو امانت داری کا ہے، جو اصول پسندی کا ہے، تو میاں صاحب آپ کے لیے تو کوئی راستہ نہیں ہے، برخوردار آپ ایسے کرو کہ لاہور میں کشمیریوں کی ایک تنظیم ہے، اس تنظیم کے جو کرتا دھرتا اور مدار المہان ہیں وہ میاں امیر الدین فیملی کے لوگ ہیں، یعنی اس زمانے میں میاں صلاح الدین موجود ہوتے تھے، یہ 79 کی بات میں کر رہا ہوں۔ تو میاں صلاح الدین نے کشمیری برادری کی فلاح و بہبود کے لیے یہ تنظیم بنا رکھی تھی۔ وہاں متمول کشمیری حضرات جاتے ہیں اور وہ ڈونیشنز کا اعلان کرتے ہیں، لہذا اس سال جو اس کا اجلاس ہوگا اس کی صدارت گورنر پنجاب جنرل غلام جیلانی کے جو ایک کار خاص اور مشیر خاص ہیں وہ کریں گے، لہذا تم وہاں پہنچو۔ جب وہ دن آیا میاں محمد نواز شریف وہاں تشریف لے گئے۔ منظرنامہ یہ تھا کہ تقریریں ہوئیں، تقریروں کے بعد بڑے عزم کے ساتھ بلند بانگ دعوے کیے گئے کہ ہم برادری کو زمین سے اٹھا کر آسمان تک پہنچا دیں گے، برادری کے غریب، محروم اور مستحق طبقات کی مدد کریں گے، ہم ان کی فلاح و بہبود کے لیے کام کریں گے، جیسا کہ سماجی تنظیمیں عمومی طور پر دعوے کیا کرتی ہیں، اور بعض نے کام بھی کیے ہیں اس ضمن میں۔ تو وہاں تم جاؤ اور آخری جو اس کا سیشن ہوتا ہے کھانے سے پہلے، اس میں اعلان کیا جاتا ہے کہ برادری کی فلاح و بہبود کے لیے جو چندہ دینا چاہتا ہے، جو عطیہ دینا چاہتا ہے، جو ڈونیشن دینا چاہتا ہے، جو فنڈنگ کرنا چاہتا ہے، وہ کھڑا ہو جائے اور اعلان کرے۔ لوگ کھڑے ہوتے رہے، کسی نے کہا میں 500 روپیہ دیتا ہوں، کسی نے کہا میں 10,000 دیتا ہوں، کسی نے کہا میں 50,000 دیتا ہوں، اور کسی نے کہا کہ میں 1 لاکھ دیتا ہوں، لیکن 1 لاکھ سے اوپر کوئی نہیں گیا تھا۔ میاں صلاح الدین نے جب اس بڑی اماؤنٹ کا اعلان کیا کہ وہ برادری کی فلاح و بہبود کے لیے 1 لاکھ روپے کی ڈونیشن دیتے ہیں، تو اس اجلاس میں 10 منٹ تک کھڑے ہو کر لوگ کلیپنگ کرتے رہے، لیکن میاں نواز شریف گھننے بن کر، میسنے بن کر کونے میں چپ کر کے بیٹھے رہے۔ جب یہ تالیاں تھم گئیں، زندہ باد میاں صلاح الدین کے نعرے تھم گئے، تو ایک نوجوان کھڑا ہوا
جو ایچ بلاک ماڈل ٹاؤن سے تعلق رکھتا تھا۔ اتفاق فاؤنڈری کے جو 7 بھائی مالکان تھے، ان میں سے ایک مالک میاں محمد شریف کا وہ بیٹا تھا، تحریک استقلال کا فائنانس سیکرٹری تھا۔ وہ کھڑا ہوا اور اس نے کھڑے ہو کر اعلان کیا کہ میں برادری کی فلاح و بہبود کے لیے اتنے ملین روپے جو ہے وہ دیتا ہوں۔ بات 1 لاکھ سے ملین لاکھوں میں پہنچ گئی۔ تو میر عبدالقیوم جو کہ سیکرٹری تھے گورنر پنجاب جنرل غلام جیلانی خان کے، سینیٹر آصف فصیح الدین وردگ نے مجھے بتایا کہ انہوں نے کہا کہ جب میں نے یہ اعلان سنا تو اسٹیج پر ایک دم سے میں سکتے میں آ گیا، میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی کہ کوئی ایک نوجوان اچانک اٹھے گا اور وہ اتنے لاکھوں روپے برادری کی فلاح و بہبود کے لیے خرچ کر دے گا۔ لہذا وہ خرچ کر دیے گئے۔ میر عبدالقیوم سے ملاقات ہوئی میاں محمد نواز شریف کی، انہوں نے دعوت دی کہ آپ ایچ بلاک ماڈل ٹاؤن ہمارے گھر تشریف لائیں، اور بڑے میاں صاحب یعنی مراد ہے میاں شریف سے ابا جی نے کہتے تھے ابا جی سے ملیں، تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، کھانے پر انہیں بلا لیا، اور وہاں جو ملاقاتیں ہوئیں وہ صیغہ راز کی ملاقاتیں نہیں رہی۔ اب تاریخ کے اوراق میں وہ تمام کہانیاں اور داستانیں جو ہیں اور حقائق جو ہیں وہ تشت ازبان ہو چکے ہیں، وہ سپرد قرطاس ہو چکے ہیں، متصم ہیں تاریخ کے اوراق میں۔ انہوں نے کہا کہ جناب ہمارے اس بیٹے کو سیاست کا شوق ہے، آپ اسے کسی طرح سے اس کی انٹری ڈلوا دیں، ایک ملاقات کروا دیں اس کی۔ کس سے ملاقات کروا دیں جی؟ گورنر صاحب سے، جنرل غلام جیلانی خان سے، وہ ISI کے ہیڈ رہے تھے تو بھٹو صاحب کے زمانے میں، تو ان سے ریٹائرڈ جنرل ہو چکے تھے اب، تو ان سے ملاقات ہو جائے تو وارے نیارے ہو جائیں گے، بس ایک ملاقات کی ضرورت ہے۔ لیکن ایک ملاقات نہیں، پھر ملاقاتیں ہوئیں اور ملاقاتوں پر ملاقاتیں ہوئیں اور یہ تسلسل بڑھتا چلا گیا، رابطے مضبوط تر ہوتے چلے گئے، اور پھر انہوں نے وہ اپنا جال پھینکا، گورنر پنجاب کو مچھلی سمجھا اور وہ مچھلی بن بھی گئے۔ سیم و زر کا جال تھا، دینار و درہم کا جال تھا، ڈالرز اور پاؤنڈز کا جال تھا، کیوں نہ پھنستا بیچارہ غلام جیلانی خان، وہ پھنس گئے۔ اور انہوں نے اس زمانے میں جو ایک مجلس شورا پنجاب کی بنائی ہوئی تھی، اس کی ایک کیبنٹ بھی بنائی ہوئی تھی، اس میں انہیں وزیر بنا دیا۔ یہ پہلی انٹری تھی میاں محمد نواز شریف کی۔ مجھے دوسرا واقعہ غیر سیاسی باتیں کے عنوان سے کالم لکھنے والے عبدالقادر حسن صاحب نے بتایا تھا۔ عبدالقادر حسن نے بتایا کہ میری عادت یہ تھی کہ روزانہ امروز اخبار کے دفتر میں جانے سے پہلے، وہ اس کے چیف ایڈیٹر بھی رہے، میں میاں امیر الدین کے گھر جایا کرتا تھا، اور ان کے گھر جانے کا میرا مقصد و منتہا اور غرض و غایت صرف یہ ہوتی تھی کہ وہاں مجھے نیوز ویک مل جاتا تھا، واشنگٹن پوسٹ مل جاتا تھا، گارڈین مل جاتا تھا، اور اسی طرح کے جو عالمی انٹرنیشنل جریدے ہیں وہ مل جاتے تھے، میں ان کا مطالعہ کرتا تھا وہاں، اور اس میں سے پاکستان کے حوالے سے جو خبریں ہوتی تھی وہ خبریں میں اخذ کر لیتا تھا اور ان کو اپنے تجزیوں، تبصروں اور کالموں میں شائع کرتا تھا۔ لہذا انہوں نے اپنے بیڈ روم ہی میں ایک کونے میں میری ٹیبل لگا دی تھی، میرے جانے سے پہلے ہی وہاں پر تمام جریدے جو غیر ملکی جریدے تھے، یورپین اور امریکن، وہ وہاں رکھ دیے جاتے تھے، اور فوری طور پر چائے مجھے سرو کی جاتی تھی، ناشتہ میں وہیں کرتا تھا۔ میاں امیر الدین اپنے بیڈ پر لیٹے رہتے، کوئی خاص بات ہوتی تو میں انہیں کہتا کہ یہ دیکھے واشنگٹن پوسٹ میں یہ خبر چھپی ہے، شکاگو ٹرائبیون نے یہ خبر شائع کی ہے، اور نیو یارک ٹائمز میں یہ خبر شائع ہوئی ہے، لندن ٹائمز میں یہ خبر ہے، نیوز ویک میں یہ خبر ہے، تو ان کو میں وہ بتا دیتا، وہ خوش ہو جاتے کہ حاصل مطالعہ اس نے میری ضیافت طبع کے لیے پیش کر دیا ہے۔ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ ایک دن میں بیٹھا ہوا تھا تو ان کا ملازم خاص جو ان کے کمرے میں مہمانوں کی آمد و رفت کے بارے میں بتایا کرتا تھا کہ باہر کون سا مہمان آپ سے ملاقات کا متمنی ہے، تو کہنے لگے ایک دن میں بیٹھا ہوا تھا تو ان کا وہی ملازم خاص آیا اور انہوں نے آ کر بتایا
کہ ایک صاحب آئے ہیں جو اپنا نام میاں محمد شریف بتاتے ہیں اور وہ آپ کو ملنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا وہ اتفاق فاؤنڈری کے مالک ہیں، انہیں بھیجے اندر، باہر کھڑا نہ کریں۔ میاں امیر الدین رئیس لاہور تھے، پرانی وضع کے آدمی تھے، وضعدار آدمی تھے، مہمان نواز شخصیت تھے، بابائے لاہور کہلاتے تھے۔ یہ یوسف سلی کے دادا تھے، اور میاں سلی جو ہے وہ علامہ اقبال کے داماد تھے، اور یوسف سلی جو ہیں وہ علامہ اقبال کے نواسے ہیں۔ تو صاحب ملازم نے جب یہ بتایا اور میاں شریف صاحب اندر آ گئے تو عبدالقادر حسن کہتے ہیں کہ میں اپنی ہی میز پر رسالوں اور اخباروں پر جھکا رہا اور اپنے مطلب کی جو چیزیں تھیں انہیں سپرد قلم کرتا رہا۔ میں نے تاثر ہی نہیں دیا کہ میں ان دونوں بزرگوں کی باتیں سن رہا ہوں۔ لیکن میاں شریف جب آئے تو انہوں نے میاں امیر الدین کو کہا کہ آپ سے ایک مشورہ لینا تھا، میرا وہ بڑا بیٹا ہے، کاروبار میں تو رتی بھر وہ دلچسپی نہیں لیتا، بال برابر بھی دلچسپی نہیں لیتا، اسے بہت شوق ہے سیاست کا، تو میں نے اس کے شوق کے لیے کافی سرمایہ کاری کی ہے۔ وہ وزیر بننا چاہتا ہے لیکن وزارت لینے کے لیے بھی لاکھوں روپے درکار ہیں، اور وہ میں نے کہا کہ چلیں ایک بار انویسٹمنٹ کر ہی دیں۔ لہذا میں نے انہوں نے ایک بڑی معقول ہیوج اماؤنٹ بتائی کہ جو انہوں نے جنرل جیلانی خان کو، جنرل غلام جیلانی کو پیش کی، اور اس کے عوض انہیں یہ وزارت ملی تھی۔ یہ بات تو روایت کر رہا ہوں میں مرحوم عبدالقادر حسن کے حوالے سے۔ وہ فریشیا کے نام سے ایک میگزین نکالا کرتے تھے، عابر رفیق چودھری دیاسین کالج کے ایک صدر ہوتے تھے، وہ ان کے رسالے میں چونکہ اعزازی طور پر کام کرتے تھے، ان کے والد صاحب واسا میں ایکسین تھے، اکلوتے بیٹے تھے، بعد میں وہ پی ڈی پی میں شامل ہو گئے، اور پھر عہد شباب ہی میں بیچارے عابر رفیق چودھری کا انتقال ہو گیا۔ تو عابر رفیق چودھری بھی اس بات کے جو ہے وہ گواہ ہے کہ یہ بات عبدالقادر حسن نے ہم دونوں کو بتائی۔ ہم ابھی صحافت کے کوچے میں نئے نئے آئے تھے، تازہ وارد تھے، اور اکابر جو سینئر صحافی تھے ان سے ملنے کے لیے، ملاقات کرنے کے لیے ہم جایا کرتے تھے۔ یہ ہمارا ایک شوق تھا۔ اچھا اداریہ لکھتے تھے بھٹو دور میں، جب مجیب الرحمن شامی، تو ہم کالج کے اسٹوڈنٹ تھے، ہم جاتے تھے مجیب الرحمن شامی کو کہتے تھے اپنا ہاتھ آگے کیجئے تاکہ ہم آپ کا ہاتھ چوم سکیں کہ ان ہاتھوں سے آپ نے جو ہے وہ یہ اداریہ لکھا ہے جو جرأت، بہادری اور شجاعت کا شاہکار ہے۔ آپ نے آمریت کو للکارا ہے، سویلین ڈکٹیٹرشپ کو، سویلین فاشسٹ حکمران کو اب للکارا۔ اس زمانے میں ہمارا ذہن اسی قسم کا تھا، اور بھٹو کے بارے میں ہم یہی رائے رکھتے تھے۔ بہرحال تو سینئرز کو مقصود یہ ہے کہ سینئر لوگوں کو ہم ملنے جایا کرتے تھے، شوق سے ملتے تھے۔ یہ دو باتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں کہ یہ ابتدائی سرمایہ کاری، پھر ایک کوٹھی بنا کر دی گئی انہیں، اور اس کوٹھی کے لیے جو ماربل منگوایا گیا وہ اٹلی سے منگوایا گیا، کراکری جو ہے وہ فرانس سے منگوائی گئی، فرنیچر بھی ایسے ہی امپورٹ کیا گیا۔ شاندار عالی شان کینٹ میں جنرل جیلانی کا جو گھر بنوا کے دیا وہ میاں شریف نے بنوا کر دیا۔ یقیناً اس زمانے میں اس پر جو ہے کروڑوں روپے لگے تھے۔ اب یہ پنجاب کی سیاست میں ان کے انٹری ہو گئی، اخباروں میں خبریں شائع ہونا شروع ہو گئی۔ یہ بات مجھے ضیاء شاہد صاحب نے بتائی، میرا ان کے ساتھ بہت گہرا رابطہ رہا، اور یہ 1977 سے میرا ان کے ساتھ رابطہ تھا۔ 1978 میں یہ مزید مضبوط ہوا جب انہوں نے ہفت روزہ صحافت نکالا۔ ہفت روزہ صحافت کے جو پائنیئرز تھے ان میں ایک میں بھی تھا۔ ہم جاتے تھے، وہ جس بھی آدمی کا کہتے تھے یہ اصغر گرکی ہے، جا کے اس کا ٹیلی فون اس کا انٹرویو کر لیں، یہ مولانا احمد علی قصوری رحمۃ اللہ علیہ انتقال ہو گیا، ان کا انٹرویو کر لیں، فلاں کا انٹرویو کر لیں، جس کا بھی وہ کہتے تھے، جو اسائنمنٹ ہمیں دیتے تھے ہم اس اسائنمنٹ کی تکمیل کر لیا کرتے تھے۔ یہ اس دور کی بات ہے جب آتش جوان تھا۔ اور پھر ہم نے دیکھا 1985 کے غیر جماعتی انتخابات کا جنرل ضیاء الحق نے اعلان کیا۔
جب غیر جماعتی انتخابات کا اعلان کیا تو لاہور میں بہت سے لوگ جو ہیں وہ سیاست کے میدان میں اترے. ان میں شریف فیملی کے چشم و چراغ اور میاں محمد شریف صاحب کے بلند اقبال صاحبزادے حضرت میاں محمد نواز شریف ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز بھی شامل تھے. غیر جماعتی انتخابات ہم نے ان کے مقابلے میں آسٹریلیا چوک میں ٹائروں کا بزنس کرنے والے ایک نوجوان طالب علم رہنما جو اسلامیہ کالج ریلوے روڈ کے صدر رہ چکے تھے عبید اللہ شیخ کو ان کے مقابلے میں MPA کے لیے کھڑا کیا. جماعت اسلامی نے ایوب میر صاحب کو کھڑا کیا تھا. MNA کے لیے ان کے مقابلے میں جماعت اسلامی کے جناب سید اسد گیلانی مرحوم تھے. پھر جماعت اسلامی اور میاں محمد نواز شریف کے مابین کوئی معاہدہ طے پا گیا جس کے تحت جو ہے وہ اسد گیلانی صاحب جو ہیں وہ بھی وڈرا کر گئے اور ایوب میر کو بھی وڈرا کروا لیا گیا صوبائی اسمبلی کی نشست پر. اب مقابلہ ہوا عبید اللہ شیخ اور میاں محمد نواز شریف کے مابین. میاں محمد نواز شریف کے خلاف جو الیکشن کمپین چلا رہے تھے وہ میں تھا اور ڈاکٹر آصف کرمانی جو اب مشیر خاص ہیں میاں محمد نواز شریف کے، ان کے پدرے بزرگوار سید احمد سعید کرمانی تھے. ایک اور صاحب تھے جو بعد میں نظریہ پاکستان کے کوئی مرکزی عہدیدار بنے SM بشیر صاحب تھے، اور مقامی آبادی کے کچھ لوگ تھے جو ہماری سپورٹ کر رہے تھے، عبید اللہ شیخ کی کمپین چلا رہے تھے. تو عبید اللہ شیخ کے انتخابی جلسوں میں تقریر کرتے ہوئے جناب میاں محمد نواز شریف کے وزیر اعظم بننے کے بعد آخری دور میں جو ان کے مشیر بنے ہیں ڈاکٹر آصف سعید کرمانی، ان کے والد محترم سید احمد سعید کرمانی مرحوم و مغفور، وہ انکشافات کیا کرتے تھے کہ بحیثیت صوبائی وزیر کے انہوں نے یہاں پر یہ کرپشن کی ہے، اتنے پیسے انہوں نے لوٹے ہیں، جاپانی فرم سے یہ کیا ہے، فلاں سے یہ کیا. قصہ مختصر یہ کہ الیکشن ہوا، میاں محمد نواز شریف صاحب ظاہر ہے جتنی سرمایہ کاری انہوں نے کی تھی اس پر کم از کم اس دور میں 5 کروڑ روپیہ انہوں نے جو ہے وہ اپنے صوبائی قومی اسمبلی کے حلقے میں لگا دیا تھا. وہ قومی اسمبلی کے بھی ممبر منتخب ہو گئے اور صوبائی اسمبلی کے بھی ممبر منتخب ہو گئے. اب جب یہاں پر وزیر اعلیٰ بننے کی ریس شروع ہوئی تو مخدوم زادہ حسن محمود جو تھے وہ اس میں ایک مضبوط امیدوار تھے، ایک بڑا گھرانہ تھا، اور پیر پگارا کے ساتھ بھی ان کی رشتہ داری تھی. ان کی جو بہن تھی وہ ان کی بیگم تھی. تو ایک مضبوط سیاسی خاندان تھا، تاریخی روایتیں رکھنے والا، سیاسی روایتیں رکھنے والا. لیکن ضیاء الحق نے کہا کہ میں نے تو اپنا ہاتھ جو ہے دستے شفقت ڈکٹیٹر ضیاء الحق نے جمہوریت کے چیمپئن میاں محمد نواز شریف کے بارے میں یہ کہا کہ پنجاب میں میاں محمد نواز شریف کا قلعہ مضبوط ہے. اس کا یہ کہنا تھا. تو صاحب ظاہر ہے جتنے آزاد امیدوار منتخب ہوئے تھے تو ان کی شاپنگ کی گئی، اور میاں محمد نواز شریف صاحب ظاہر ہے اس بات کے ایکسپرٹ تھے، خریداری کرنے کے، سیاست پر انویسٹمنٹ کرنے کے، سرمایہ کاری کرنے کے. اور سرمایہ کار جب سرمایہ کاری کرتا ہے تو اس کا آؤٹ پٹ بھی تو چاہتا ہے، اس کا بینیفٹ وہ چاہتا ہے. وہ 1 لاکھ روپیہ لگاتا ہے تو چاہتا ہے کہ 10 کروڑ روپیہ مجھے انکم آئے. یہ سرمایہ کارانہ ذہنیت ہے، یہ سائیکی ہے سرمایہ کاروں کی، وہ ایسے ہی کرتے ہیں. لہذا انہوں نے سیاست اور سرمایہ کاری کی، MPs خریدے اور وزیر اعلیٰ بن گئے. اور وزیر اعلیٰ بنے تو اس زمانے میں وزیر اعلیٰ کا ایک ثوابدیدی بجٹ ہوتا تھا جسے ڈسکریشنری بجٹ کہتے ہیں، اور کچھ ڈسکریشنری پاورز ہوتی تھی. ڈسکریشنری بجٹ میں اس زمانے میں محدود سی ایک رقم تھی. میاں محمد نواز شریف نے اسمبلی سے ترمیم کروائی، صوبائی اسمبلی سے، اور جو وزیر اعلیٰ کا ثوابدیدی بجٹ تھا اسے ان لمیٹڈ بنا دیا، غیر محدود. وہ چاہے تو اربوں روپے اپنی ثوابدید پر خرچ کر دے، اس سے کوئی باز پرس نہیں ہوگی، اس سے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی.
اب چونکہ وزیر اعلیٰ پنجاب جو شخص بھی بنتا ہے وہ تمام ڈیولپمنٹ اتھارٹیز جو ہوتی ہیں ان کا بھی چیئرمین ہوتا ہے از خود. یہ بھی آئین کے اندر چیز شامل کروا دی گئی. ایل ڈی اے لاہور ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے چیئرمین بھی جو ہیں وہ میاں محمد نواز شریف ہی تھے. لہذا پلاٹوں کی تقسیم میں جو بندر بانٹ ہوئی اس کی کہانیاں بہت سارے لوگوں نے اپنی کتابوں میں لکھی. وہ موجود ہیں، مجھے انہیں دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. آج تک اس کا حوالے سے جو ہے وہ ذکر کیا جاتا ہے. پھر انہوں نے بے شمار لوگ اپنے پولیس میں جو ان کے کارکن تھے، میاں دے نعرے بجن گے یا وزیر اعظم میاں، وہ وزیر اعلیٰ کا الیکشن لڑنا چاہتا تھا، اور طارق ملک جو ایل ڈی اے کی یونین کے بعد میں صدر بنے، انہیں محض اس لیے ایل ڈی اے میں نوکری دے دی گئی اور بعد میں آفس بیئرر بھی یونین کا بنا دیا گیا کہ طارق ملک بلند آواز آدمی تھا. وہ نعرہ لگاتا تھا، میرا کالج فیلو تھا، وزیر اعظم، جواب آتا تھا نواز شریف. نواز شریف کے چہرے پر مسکراہٹوں کے گلاب جو ہیں وہ کھل جایا کرتے تھے. پہلے ہی ان کا چہرہ جو ہے وہ گلاب کی پتیوں کی سرخی کی طرح دمکتا ہوا چہرہ تھا. بہرحال وزیر اعلیٰ بنے، اور پھر یہ ان کے قرب و جوار میں تمام لوگ جو ہیں وہ اکٹھے ہوتے چلے گئے. ان میں جناب اسحاق ڈار بھی ہیں، میں بیچ میں سے سکپ کر کے آ رہا ہوں. اسحاق ڈار بھی لاہور سے تعلق رکھتے ہیں، ہیلے کالج آف کامرس میں پڑھے ہیں، جہانگیر بدر کے ساتھی اپنا رہے ہیں. جہانگیر بدر اندرون شہر سے الیکشن لڑا کرتے تھے. وہ ایک محنتی پیپلز پارٹی کے ایک محنتی ورکر تھے. ضیاء الحق کے دور میں مبینہ طور پر انہیں بھی کوڑے رسید کیے گئے تھے، لیکن وہ پیپلز پارٹی سے باہر نہیں آئے، پیپلز پارٹی ہی میں رہے، لوٹے نہیں بنے. ادھر دیکھیے، میاں محمد نواز شریف آج تک لوٹا گردی کر رہے ہیں. صنعت لوٹا سازی کا بانی اس ملک میں اگر کوئی ہے تو وہ اعلیٰ حضرت میاں محمد نواز شریف صاحب ہی ہیں. انہوں نے اس زمانے میں ایم پی ایز جو آزاد تھے ان کو لیا، جیم لیگ میں شامل ہوئے، جنیجو لیگ میں، کیونکہ مرکز میں وزیر اعظم محمد خان جنیجو تھے. اور جنیجو کی حکومت کا جب تختہ الٹ دیا گیا، اس نے جنرل ضیاء الحق نے مارچ غالباً 88 میں جب وہ تختہ الٹ دیا، تو میاں محمد نواز شریف بجائے اس کے کہ اپنے پارٹی کے مرکزی صدر کے ساتھ کھڑا ہوتا، یہ ڈکٹیٹر کے ساتھ کھڑے ہو گئے اور ان کا ساتھ دیا، اور محمد خان جنیجو کی مخالفت کی. اور چند لوگ جو مسلم لیگ کے لاہور سے تعلق رکھنے والے ان کی حمایت کر رہے تھے، ان میں شیخ انور سعید تھے، ان میں برادر عزیز محترم جناب خواجہ سعد رفیق تھے. یہ لوگ وہ تھے. اور ایک اپنا میاں آصف ہوتے تھے چبرجی کی طرف سے، گلشن رابی کی طرف سے ایم این اے، وہ بھی آزاد منتخب ہوئے تھے. ہم لوگ جو ہیں وہ محمد خان جنیجو کے ساتھ کھڑے تھے. جبکہ میاں محمد نواز شریف لوٹا بن کر ضیاء الحق کی جھولی میں، اس کی آغوش ناز میں جا کر بیٹھ گئے تھے. یہ قلعہ بازی انہوں نے راتوں رات کھائی، بے وفائی کی اپنی پارٹی کے ساتھ. اور پھر جنرل ضیاء الحق کا جہاز جو ہے وہ 17 اگست 1988 کو کریش ہو گیا. اور بعد میں جب انتخابات ہوئے تو دوبارہ انہوں نے الیکشن لڑا. یہ دوسری بار پنجاب کے وزیر اعلیٰ بنے. اب دیکھیے، پہلے یہ تھے صرف ایک رضاکار تھے. مجھے یاد ہے، میں چونکہ لاہور کی جو بلدیہ عظما ہے اس کا ڈپٹی لیڈر آف دا ہاؤس رہا ہوں، ڈپٹی قائد ایوان رہا ہوں، میں بھی منتخب عوامی نمائندہ رہا ہوں. سیاست کے داؤ پیچ ہمیں بھی آتے ہیں. ہم نے پبلک اسٹریٹ پالیٹکس کی ہے، ڈور ٹو ڈور جا کے لوگوں کو قائل کیا ہے کہ نواز شریف کی پارٹی کے کینڈیڈیٹ کے مقابل ہمیں ووٹ دیں. 2 مرتبہ نواز شریف کے نامزد نمائندوں کو شکست دے کر میں لاہور سے منتخب ہوا. میرا حلقہ رواز گارڈن تھا جس میں راج گڑھ، رام نگر، شام نگر، پریم نگر، مسلم پارک، نیشنل ٹاؤن وغیرہ کے علاقے جو ہیں وہ شامل تھے. بہرحال یہ ایک الگ چیپٹر ہے. بات یہ ہے کہ اس زمانے میں بھی ان لوگوں کا عالم یہ تھا کہ یہ لوگوں کو خریدتے تھے.
पुरानी इनकी रवायत थी। इन्होंने जब मैंने 87 में इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया, वज़ीर आला पंजाब थे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, और उनके नीचे जो तंजीमी काम कर रहे थे सारा नवाज शरीफ के लिए की ज़ात के लिए वो मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ थे। लिहाजा बल्दियाती इंतखाबात के दौरान भी वो गलियों, मोहल्लों, चौकों, चौराहों में जाके तकरीरें किया करते थे कि हमारे उम्मीदवार को कामयाब करवाएं, क्योंकि इस उम्मीदवार के सर पर दस्ते शफकत है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का। इसके बावजूद मैंने वो इलेक्शन जीता। मुझे याद है कि मुझे बुलाया मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने, रिवाज गार्डन के कोने में एक होटल होता था, मलक होटल, वहां, और मुझे बुला के ये कहा कि देखें, आप हाफिज शफीक एकेडमी के नाम से एकेडमी चला रहे हैं, आपके पास माशाल्लाह काफ़ी बच्चे पढ़ रहे हैं, और एजुकेशन एक ऐसा जरिया आमदन है कि एक तो हलाल भी है और दूसरा ये वाफर भी है, तो आप अपना काम करते रहें। आपका अब तक कैंपेन पे, वॉल चॉकिंग पे, पोस्टर लगाने पे, स्टिकर्स बनाने पे जो खर्चा हुआ है, अखराजात, वो हमको दे देते हैं, आपको दे देते हैं। आप हमारे उम्मीदवार के हक में दस्तबरदार होने का ऐलान कर दें। मैंने कहा साहब मैंने कहा मियाँ साहब ये तो मुमकिन नहीं है। उन्होंने कहा देखें, हम आपको 3.5 लाख रुपया देंगे। ये बात मुझसे मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कही। अब मुझे कोई अगर कायल करने की कोशिश करे कि ये लोग दयानतदार हैं, तो कम से कम मैं तो नहीं होता। मैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के ये जो मेंटरेंटी होम है सियासत का, इसके यौम विलादत से वाकिफ हूँ कि ये लोग कौन हैं, किन मकासद के लिए आए थे, और वो मकासद उन्होंने हासिल किए। फिर उधर आसिफ जरदारी ने लूटमार शुरू की, इधर मियां नवाज शरीफ ने लूटमार शुरू की। आम आदमी बेचारा सोचता ही रह गया कि क्या ये पाकिस्तान इसलिए बना था, क्या इसलिए चुनवाए थे तकदीर ने तिनके, क्या इसलिए चुनवाए थे तकदीर ने तिनके, बन जाए नशेमन तो कोई आग लगा दे। उस जमाने में भी मैं उस्ताद दामन का ये शेर अक्सर लोगों को सुनाया करता था कि देखो ये जरदारी नवाज शरीफ, इसका मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का शौहर, और ये दोनों किस तरह मुल्की खजाने को लूट रहे हैं। मैंने चट्टान के सफात पर कहीं लिखा था कि ये दोनों उस दौर में भी, कि ये नहीं है कि अब वो इक़्तिदार में नहीं है तो मैं उनकी बात कर रहा हूं, तब भी मैंने लिखा कि शरीफ फैमिली और जरदारी फैमिली मुल्क को इस तरह से लूट रही है जिस तरह अमीर तैमूर ने एक दौर में दिल्ली को लूटा था, नादर शाह दुर्रानी ने दिल्ली को लूटा था, हलाकू खान ने बगदाद को लूटा था, चंगेज खान ने ईरान को लूटा था, रंजीत सिंह ने पंजाब को लूटा था, कलाइव जादों और बिलजली जादों और हुडसन जादों ने सोने की चिड़िया हिंदुस्तान को लूटा था। ये लूट रहे हैं, ये लूटर हैं, ये पॉलिटिशियंस नहीं हैं। मान लीजिए कि ये पॉलिटिशियंस नहीं है, पैसे के बलबूते पर है, दौलत के बलबूते पर, उसकी बुनियाद पर ये इनके साथी बन गए इसहाक डार, वो कश्मीरी बरादरी की बुनियाद पर। आज भी जो उन्हें थोड़ी बहुत हमायत हासिल है लाहौर में, वो बरादरीज़म की बुनियाद पर हासिल है, वगरना लाहौर में अगर कश्मीरियों की कुल तादाद जो है वो 10 लाख है, तो उसमें से 8 लाख कश्मीरी तो नवाज शरीफ के खिलाफ हो चुके हैं, वो पीटीआई का हिस्सा बन चुके हैं बाकायदा। उन्हें पता लग गया है, वो कल तक नवाज शरीफ के दामन बरदार थे, उन्हें पता लग गया कि आने वाले दिनों में जो सूरज तुलू होना है, जो इक़्तिदार का सूरज जो तुलू होना है, वो पीटीआई के उफक पर होना है। तो ऐसे में अचानक जब मैं ये सुनता हूँ कि इसहाक डार, जिन्होंने, जो कि अंदरून शहर में रंग महल के इलाके में, मेहनत में कोई आर नहीं है, इनके वालिद साहब जो है वो साइकिलों को पंक्चर लगाया करते थे, ये पढ़े शरीफ फैमिली के करीब हुए, जितने मियां मोहम्मद शरीफ के माली मामलात में थे, माली मामलात थे, उनमें टैक्सेस की हेर फेर और दूसरे तमाम तरीके दाव पेच ये उन्हें बताते थे।
اس کے معاوضے میں انہیں وفاقی وزارت خزانہ دے دی گئی کہ یہ مجرد صدری نسخے بتائیں گے کہ قومی خزانے کو کس طرح لوٹا جا سکتا۔ اب جب یہ واپس آ رہا ہے تو کس مقصد کے لیے آ رہا ہے؟ آپ نے سنا ہوگا کہ 850 ملین ڈالر سے زائد کی امداد اقوام متحدہ متاثرین سیلاب کے لیے پاکستان کو دے رہا ہے۔ ایسے ہی دوسرے ممالک سے بھی امداد آ رہی ہے، یہ تقریباً جا کے کوئی 1.5-2 ہزار ملین بن جائے گی ڈالرز میں۔ لہذا اتنی بھاری اور خطیر سرمایہ جو ہے مجھے متاثرین سیلاب تک نہ پہنچے، یہ ہماری تجوریوں اور آصف زرداری کے کھاتوں میں، بینک کھاتوں میں پہنچ جائے، یہ مجرد نسخے بتانے کے لیے حضرت جو ہے وہ تشریف لا رہے ہیں۔ اس کے باوجود میں حیران ہوں کہ قومی سلامتی کے محافظ ادارے جو یہ جانتے ہیں کہ قومی معیشت پر نقب لگانے والا شخص کبھی پاکستان کا وفادار نہیں ہو سکتا۔ اسحاق ڈار اقتصادی دہشت گردوں کا معاون بھی ہے اور بذات خود بھی اقتصادی دہشت گرد ہے۔ ایک اقتصادی دہشت گرد واپس آ رہا ہے، کیوں نہیں اس کو گرفتار کیا جاتا؟ پریزنر وین ایئرپورٹس پر کیوں نہیں پہنچتی؟ جب جو ہی جہاز سے نیچے اترے اسے گرفتار کیا جائے۔ اس کا مقدمہ عوامی مطالبہ ہے کہ فوجی عدالت میں چلایا جائے تاکہ اس کو پاکستان آنے کا پتہ چلے۔ کیا پاکستان ایک بنانا ریپبلک ہے؟ یا تو کہتے ہیں کہ پاکستان ایک بنانا ریپبلک ہے۔ قومی سلامتی کے محافظ ادارے بتائیں، نظام عدل کے ستون بردار بتائیں، نظام عدل کی سرفرازی کے پرچم بردار مجھے یہ بتائیں کہ کیا پاکستان ایک بنانا ریپبلک ہے؟ کیا پاکستان ایتھوپیا ہے، صومالیہ ہے؟ کیا پاکستان کو آپ سری لنکا بنتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں؟ اگر نہیں دیکھنا چاہتے تو لوٹرز کو لگام ڈالیں۔ شہباز شریف کی کیبنٹ کے 50% سے زائد افراد جو ہیں وہ بیل پر ہیں کرپشن کے ضمن میں۔ یہ رانا ثناءاللہ جو بڑھ کے مار رہے ہیں کہ یہ کریں گے وہ کریں گے، یہ کچھ بھی نہیں اب کر سکیں گے۔ ہوا بدل چکی ہے، اب آندھی آئے گی اور ان کے مصنوعی اقتدار کا دیا بجھے گا۔ یہ یاد رکھیے گا کہ لٹیرے کبھی بھی محافظ نہیں ہو سکتے۔ یہ صرف نعرے لگاتے ہیں پاکستان سے حب الوطنی کے، اتنی حب الوطنی ہے۔ میاں شہباز شریف، میاں نواز شریف ایک طویل عرصے تک جب یہ اقتدار میں بھی تھے، عید کی نماز لندن میں حسن نواز حسین نواز کے پاس پڑھتے تھے۔ ان کی میتیں باہر سے کیوں آتی ہیں؟ میاں شریف کی میت سعودی عرب سے واپس آئی اور محترمہ کلثوم نواز مرحومہ کی میت جو ہے وہ لندن سے آئی، اور اگلے دنوں میں کس کا تابوت آنے والا ہے یہ اللہ ہی کو بہتر معلوم ہے۔ ہمیں تو کوئی اس بارے میں علم نہیں ہے اور نہ ہم کوئی بندہ یہ علم رکھنے کا دعویٰ کر سکتا ہے۔ بہتر یہی ہے کہ ان لوگوں کو حراست میں لیا جائے، ان کا استقبال کرنے کے بجائے۔ میں نے سنا ہے کہ وہ میاں محمد نواز شریف صاحب بھی پر تول رہے ہیں کہ وہ بھی کسی طرح فضا کو سازگار دے کر حکومت، یہ کیوں حکومت میں آئے تھے؟ اپنے کرپشن کیسز کو معاف کروانے کے لیے، جو انہوں نے احتساب بیورو سے معاف کروا دی ہیں اس کا چیئرمین ہٹا کر۔ انہوں نے چھوٹے موٹے جو ادارے ہیں FIA جیسے، ان کو دباؤ ڈال کے اپنی مرضی کے فیصلے انہوں نے لے لینے، احتساب عدالتوں سے لے لینے ہیں، سیشن ججوں سے اپنی مرضی کے فیصلے لینے کے یہ ماہر ہیں، یہ لے لیں گے۔ لیکن صاحبو، اس ملک کا بھی تو کوئی وفادار ہو نا۔ یہ تو باقی عمر وہاں کاٹیں گے۔ میاں شہباز شریف کے صاحبزادے سلمان شہباز، وہ بھی برطانوی شہری ہیں۔ میاں محمد نواز شریف کے دونوں صاحبزادے حسن نواز اور حسین نواز بھی برطانوی شہری ہیں۔ کیا یہ پاکستان میں صرف اقتدار کی پکنک منانے کے لیے آتے ہیں؟ کیا پاکستان جو ہے وہ ان کی شکار گاہ ہے کہ جب ان کا شکار کھیلنے کو دل کرے یہ پاکستان لوٹ آئے؟ پاکستان کو ان کے لیے ایک انصاف گاہ بھی بننا چاہیے تاکہ یہ پتہ لگے کہ انہوں نے جرم کیا تھا
دیکھیں میں آخری بات عرض کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا کہ آج اسحاق ڈار کو آپ واپس آنے دیں گے اربوں کروڑوں کی کرپشن کے باوجود؟ آپ نواز شریف کو واپس آنے دیں گے کروڑوں کی اربوں کی کرپشن کے باوجود؟ تو جرائم کی حوصلہ افزائی ہوگی۔ لوگ کہیں گے کہ جس ملک میں اگر کوئی کھربوں روپے بھی چرا لے، کھربوں روپے بھی لوٹ لے، کھربوں روپے کی چوری بھی کر لے، کھربوں روپے کا حرام مال بیرون ملک بھی پہنچا دے، جب ہماری عدالتیں، جب ہمارا احتساب بیورو، جب ہماری FIA اسے کچھ نہیں کہتی، اگر میں کسی محکمے میں ملازمت کے دوران یہ سوچوں، کوئی پولیس انسپیکٹر یہ سوچے، کوئی ڈرگ انسپیکٹر یہ سوچے، فوڈ انسپیکٹر یہ سوچے، پٹواری یہ سوچے کہ میں اگر 10-15 کروڑ روپیہ بنا لوں گا تو کیا ہو جائے گا؟ اس سے جرائم کی حوصلہ افزائی ہوگی۔ اگر اسحاق ڈار کو محفوظ طریقے سے اسلام آباد واپس آنے دیا گیا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم پاکستان کو قاتلوں کے حوالے کر رہے ہیں، ہم پاکستان کو بھیڑیوں کے حوالے کر رہے ہیں، ہم پاکستان کو درندوں کے حوالے کر رہے ہیں۔ آخری سوال مولانا فضل الرحمان سے کر کے اجازت چاہوں گا۔ مولانا، آپ وکیل الخائنین نہ بنیں، آپ مؤید السارقین نہ بنیں۔ کیا آپ نے قرآن کی یہ آیت نہیں پڑھی؟ وَلَا تَكُن لِّلْخَائِنِينَ خَصِيمًا، کہ آپ عمران خان سے جھگڑا کر رہے ہیں یا زرداری اور نواز شریف اینڈ کمپنی کی لوٹ مار کے خلاف بولنے والے صحافیوں کو پر آپ چنگھاڑتے ہیں، اور آپ کے جب آپ گفتگو کرتے ہیں ان کے خلاف تو جھاگ آپ کے منہ سے نکل رہا ہوتا ہے، کف دردہاں ہو جاتے ہیں۔ مولانا یہ 4 روزہ زندگی ہے، یہ ختم ہو جانا ہے، آپ کو حساب دینا ہے۔ وقتی طور پر آپ کچھ لوگوں کو بے وقوف بنا سکتے ہیں، not forever، ہمیشہ کے لیے نہیں۔ لہذا نظام عدل کے ستون بردار اور قومی سلامتی اور قومی خود مختاری کی حفاظت کے دعوے دار اداروں سے میں یہ درخواست کروں گا کہ آپ نے چپ کر کے نہیں بیٹھنا۔ اگر آپ چپ کر کے بیٹھے تو لوگ پھر یہ کہنے پر مجبور ہو جائیں گے جو احسان دانش نے کہا تھا، وہ شاخ گل پر زمزموں کی دھن تراشتے رہے، وہ شاخ گل پر زمزموں کی دھن تراشتے رہے، اور نشیمنوں پہ بجلیوں کا کارواں گزر گیا۔ شکریہ، وما علینا الا البلاغ۔